الحمد للہ رب العالمین۔ احرام باندھ کے طواف کر لیا تھا، صفا مروہ دوڑ رہی تھی کہ حیض آ گیا، کوئی بات نہیں، اس میں بھی صفا مروہ آپ دوڑ سکتی ہیں۔ میرے منہ سے سخت بدبو آتی ہے 2 سال سے، علاج بھی کروا رہے ہیں، جس طرح آپ نے مجھے پیٹ درد کا علاج بتایا تھا میں ٹھیک ہو گئی، تو اب اس کے لیے بھی علماء نے یہی لکھا ہے کہ عرق گلاب لے کے اس کی کلی کیا کریں صبح و شام ہر نماز کے بعد۔ میرے شوہر فوت ہو گئے، میرے 2 بچے ہیں، لڑکا 18 سال، لڑکی 10 سال۔ میری ساس نے مجھے مکان اور ہر قسم کی جائیداد سے بے دخل کر دیا ہے، بہرحال قیامت میں دے گی، اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کا حق ہے، آپ کو ملنا چاہیے، کورٹ میں چلی جائیں۔ بہرحال آپ مکہ میں جدہ میں رہتے ہیں، مدینہ جائیں، نماز قصر ہوگی۔ میرے والدین فوت ہو گئے، میرے والد نے زندگی میں بڑے بھائی کو زمین کا ایک حصہ دیا، ہبہ کیا، حکومت سے قرض لے سکیں، مکان بنا سکیں۔ یہ مقامی علماء سے مسئلہ پوچھا کریں، ان کو صحیح حقائق کا پتہ ہوتا ہے، وہ صحیح فتویٰ دیں گے۔ میں بیوہ عورت ہوں، اسکول میں پڑھاتی ہوں، 10 تولے سونا بیٹی کی شادی کے لیے امانتاً کسی کے پاس رکھوا دیا ہے، زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ چاہے بیٹی کو بھی دے دیں پھر اس کو دینی ہوگی، کیونکہ 10 تولے جو ہو گیا، 7.25 تولے کے بعد تو زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نہ گھبرائیں، پیسے کم نہیں ہوں گے، زکوٰۃ سے اور برکت ہوگی۔ اگر ہم نے نماز میں آخری تشہد میں عبدہ و رسولہ تک پڑھا، آگے نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوئی، یا تو سجدہ صاف کرتے یا دوبارہ نماز پڑھو۔ فرض نماز کے آخری 2 رکعات میں اگر کوئی سورت پڑھا جائے تو کیا سجدہ صاف کرنا پڑے گا؟ ہاں، آخری رکعات میں، فرض نماز کی آخری رکعتوں میں صرف فاتحہ ہوتی ہے، سورت نہیں ہوتی، پڑھو گے تو سجدہ لازمی ہے۔ اگر وضو بدن سے خون نکل جائے تو وضو ضروری ہے؟ ہاں جی، وضو ضروری ہے۔ اس کا استنجے سے کیا تعلق ہے؟ خون تو نکلا بازو سے، استنجا تم نیچے کا کرو گے، یا تو نیچے سے خون نکلا ہو پھر تو دھونا چاہیے۔ بعض ایسے بس تو پتہ ہے کہ مفت کا مولوی مل گیا ہے ہمیں۔